IMF کی دخل اندازی پاکستان کے معاشی معاملات میں کیوں ہوئی، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیوں آج ہم مجبور ہیں کہ ہم IMF کی ڈکٹیشن پہ اپنا بجٹ بنا رہے ہیں اور اپنے خرچے اور اپنے انکم اور اخراجات کا حساب ان کو دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی لوگ جنہوں نے آج بجٹ پیش کیا ہے، گزشتہ 20-25 سال سے جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا، جو پالیسیز ہیں، اس کی وجہ سے ملک کو دیوالیہ بن کی حد تک لے آئے تھے اور قرضے لیے ہیں، قرضوں پہ جتنا انٹرسٹ ہم دے رہے ہیں اس میں میں صرف ایک بات کروں گا، مطلب میں بات کو بڑھانا اسی طرح نہیں لے جانا چاہتا، لیکن صرف IPPs کے معاہدے آپ دیکھ رہے ہیں، دونوں نے کیے ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی کیے، مسلم لیگ نے بھی کیے، 1 لاکھ میگا واٹ کی جنریشن کیپیسٹی کے پروجیکٹ بنا دیے اور جنہوں نے انویسٹ کیا ان کو گارنٹی دے دی کہ 1 لاکھ کے قریب آپ بنائیں گے، لیکن پاکستان کی کنزمپشن اتنی نہیں ہے، ہمیں اس وقت 25 اور 30 کے درمیان 1000 میگا واٹ کی بجلی چاہیے، ہم 1 لاکھ میگا واٹ کے کانٹریکٹس کر چکے ہیں اور اپنے اوپر ایک ذمہ داری لے چکے ہیں کہ چاہے ہم وہ بجلی پیدا کریں یا نہ کریں، ہم نے ان کو پیسے دینے۔ اچھا، اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ ہم نے اپنے ان کو جو وہ کیپیسٹی جو ہم یوٹیلائز ہی نہیں کر رہے، اس کے پیسے ہم ان کو دے رہے ہیں اور خود ہمارا یہ حال ہے کہ نہ ہم اپنے ٹرانسمیشن نیٹ ورک ٹھیک کر پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں بچتے، اور نہ ہی اپنا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ٹھیک کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے بجلی کا۔ جو بجلی پیدا بھی ہو رہی ہے وہ بھی صحیح طریقے سے صارفین تک نہیں پہنچ رہی اور اس کی بلنگ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی، تو واقعہ پھر ہوتا ہے کہ جی ہمیں لائن لاسز ہو رہے ہیں، ہماری بجلی چوری ہو رہی ہے، تو چوری اس لیے ہو رہی ہے یا لائن لاسز آپ کو اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ کا سسٹم ہی اپڈیٹڈ نہیں ہے، اور سسٹم اس لیے اپڈیٹڈ نہیں ہے اس لیے پیسے نہیں ہیں، اور پیسے اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے کیپیسٹی پہ اتنے بڑے معاہدے کر لیے، اس میں سے جنہوں نے کمیشن لے کے جیب پہ ڈال لیا وہ آپ کو پتہ ہے، بھگت ہم لوگ رہے ہیں، بجلی کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، بجلی ہے بھی نہیں، اور باوجود اس کی کیپیسٹی ہے جنریشن کی، ہم جنریشن نہیں کر پا رہے کیونکہ اس کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، دو پیسے ہمارے پاس ہے نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ انہی کی پالیسیاں تھی جن کی وجہ سے ہم IMF کے چنگل میں پھنسے۔ آج انہوں نے بجٹ IMF کا دیا، یقیناً اس پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ عوام دوست بجٹ تو نہیں ہے، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے ٹرینڈ ہے کہ یہ بجٹ کوئی پہلا اور آخری بجٹ نہیں ہے، اب یہ بجٹ آئے گا اس کے بعد باقی ضمنی بجٹ بھی آتے رہیں گے اور ان کا سلسلہ پھر ہمیشہ چلتا رہتا ہے، اور اس میں عام طور پر ضمنی بجٹ میں ان اشیاء کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان سیکٹرز کو جن کی ضرورت ڈائریکٹلی جو عوام کو متاثر ہے، اس میں ایندھن کی قیمت ہے، اس میں باقی چیزیں ہیں جو کہ ڈائریکٹ مجھے اور آپ کو متاثر کرتی ہیں، تو یہ کریں گے، وہ بھی ایک یقینی طریقہ کار ہے ان کا۔ جہاں تک بلاول بھٹو کا تعلق ہے، اس پہ میں نے آج ایک اسٹیٹمنٹ بھی ریلیز کی ہے، کل شاید میڈیا میں آئی بھی، کہ یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے، اقتدار میں ساتھ ہیں، خان صاحب کو ہٹانے کے بعد دونوں اقتدار میں ساتھ تھے، بلاول بھٹو وزیر خارجہ تھا، ان کی شہری رحمان وزیر ماحولیات تھیں، باقی ان کے لوگ سارے حکومت میں تھے، فیڈرل میں بھی اور پروونس میں ان کے پاس ہے ہی، سینٹ میں بھی اس وقت ساتھ ہیں، قومی اسمبلی میں بھی اس وقت ساتھ ہیں، لیکن جب بجٹ کا آتا ہے تو بلاول بھٹو جو ہے وہ ناراض ہو کے وہاں گھر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر خورشید شاہجہاں کو اس کو وہ کیا نام ہے اس کو لوگوں کو دھوکہ دینے کی بات ہے، ٹوپی ڈرامہ ہے نا۔ اچھا، ٹوپی ڈرامہ بھی بندہ کوئی اداکاری بھی صحیح کرے تو چلو بندہ کہتا ہے چلو یار تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو ڈرامے کی کوئی حقیقت کا گمان ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہے، پھر آیا پھر بجٹ پاس بھی ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ نہیں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، عوام کو تو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس پوری جرم میں شریک ہے، سب گیم میں شریک ہے، اور آئندہ آنے والی حکومت کے جو اقدامات ہوں گے اس میں دونوں ساتھ ہوں گے، تو اس کو تو آپ کوئی اہمیت میں سمجھتا ہوں کہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ عوام کے ساتھ جو مذاق کیا جا رہا ہے اس پہ ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ ایک طرف عوام کو آپ برڈن میں بھی ڈال رہے ہیں، دوسری طرف آپ ڈرامے بھی کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں،